شوکت یوسف زئی صاحب، یہ جو احتجاجی تحریک ہے، یہ کیا کوئی آخر میں جا کے کیا پلان ہے آپ کا؟ کیا آخر میں آپ اس کو لانگ مارچ کی طرف لے کر جائیں گے، یا صرف ابھی یہ شہر شہر جلسے ہوں گے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ اور اس سب کا مقصد کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک پریشر بلڈ کرنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو ہے کہ اس ملک میں آئین قانون اب اس کی پاسداری ہونی چاہیے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی. یعنی ایسے ملک کے اندر جو اتنا پیسہ لگا کے الیکشن کرایا پھر اس کے بعد مینڈیٹ اٹھا کے کسی دوسرے کو دے دیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر یہ جو کہتا ہے کہ جائے جی مساقی جمہوریت کریں، مساقی ایسے کبھی جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے؟ کیا بنیاد ہی غلط رکھیں، غلط چیز پہ بنیاد رکھ کے آپ کہیں کہ جب آئے ہمیں سپورٹ کریں، حکومت کو سپورٹ کریں، اس طرح نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے دیکھیں 2-3 چیزیں ہم نے کی. ایک تو ہم عدالتوں میں بھی گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ملے ہمیں، اور سیکنڈلی ہم پارلیمان میں بھی موجود ہیں، وہاں پہ بھی ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم عوام کے پاس بھی جا رہے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ بھئی ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، یہ جو حکومت بنی ہے یہ آپ بتائیں مجھے کہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال بن رہی ہے، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے 25% سب سے مہنگا ترین جو ہے مہنگائی جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان میں ہے. 1.9 جو ہمارا شرح نمو آ گیا، گروتھ ریٹ جو ہے وہ 1.9 پہ آ گیا، جو سب سے لوئسٹ ریٹ ہے ریجن کے اندر. تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. دوسرے اب جو سب سے مشکل جو آپ نے اسرائیل اور اس کی بات کی ایران کی، تو اب کتنا فیصلہ ہے پاکستان کے لیے کہ ایک طرف اسرائیل کے ساتھ ہم جا نہیں سکتے ہیں، اور امریکہ ظاہر ہم امریکہ کے اتحادی بھی ہیں، تو مشکل ترین فیصلہ اس کے لیے ہے. تو یہ بلا سوچ سمجھ کے، اور ایک ایسی گورنمنٹ ہوتی جو عوامی مینڈیٹ رکھتی وہ فیصلہ کرتی، کیونکہ آگے چل کر اگر یہ تیسری جنگ ہو رہی ہے عالمی، تو اس میں تو پھر گروپ بنیں گے نا. یہ تو پھر ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں گے جی ہم تو نیوٹرل ہیں. ہم نیوٹرل نہیں رہ سکتے، ہم کسی نہ کسی گروپ میں ہوں گے. تو اگر ہم گروپ میں ہوں گے تو ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ اس وقت آپ یعنی کوئی عجیب سی صورتحال بن رہی ہے نا کہ رشیا ہے، رشیا کو آپ دیکھیں وہ دوسری طرف رشیا انڈیا کا بھی وہ ہے اتحادی ہے، تو ہم کس طرف جائیں گے؟ تو یہ بڑا کلیئر وہ ہے، اور یہ مشکل وہ ہے. اس پہ وزارت خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، وہاں گئے، ان کے پاس تو کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اس کا. اور تو وہ اب یہ مجھے زیادہ فکر لگی رہتی ہے کہ اس کا ہوگا کیا، پاکستان فیصلہ کیا کرے گی. کہ صرف دیکھیں اس وقت اقوام متحدہ تو ناکام ہو گیا ہے. اقوام متحدہ کی جو ٹھیک ہے پاکستان کا سٹانس جو پہلے تھا کہ جی اس پہ کارروائی ہو تاکہ یہ آگے نہ بڑھے، اس چیز کو نہیں کیا. لیکن اب دیکھیں کسی نے اس طرح آواز نہیں اٹھائی، جس طرح جنوسائیڈ، جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام ہوا اور جس طرح مارا گیا، اس طرح کی آواز اٹھائی ہے اسلامی دنیا نے؟ نہیں اٹھائی ہے. تو اس کے تو سارے مجرم ہیں. اور اب جا کے یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف ہم یہ خطہ جا رہا ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو مشکلات اور بھی بڑھ رہی ہیں. آج سعودی عرب ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، لیکن کیا اب سعودی عرب امریکہ کے ساتھ دے گا یا امریکہ کی مخالفت کرے گا، یا پھر وہ بھی نیوٹرل رہے گا؟ تو یہ تو جو بلاک بنیں گے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون کس کے حق میں ہے. تو مشکلات بہت زیادہ ہے، یہ کوئی اتنا آسان بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، میں اس پر رانا صاحب کی طرف جاؤں گا. لیکن یہ جو آپ کی احتجاجی تحریک ہے، اس کے اختتام پہ کیا دھرنے کی طرف جانے کا آپ کا موڈ ہے؟ اور یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا جا رہا ہے، پریشر بلڈ کیا جائے گا؟ دیکھیں ہمیں ظاہر ہے ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا عمران خان کی رہائی کے لیے، ہم پہ بھی پریشر ہے. تو ہم تو بالکل عمران خان کی رہائی ہر صورت میں چاہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے پاس دوسری جماعتیں بھی ہیں نا، تو ہم اپنے اکیلے تو ہم فیصلہ میں آپ کو نہیں سنا سکتے کہ ہم یہ کرنے جائیں گے. ڈیفینیٹلی ہر اس کا جو ہے نا 6 جماعتیں ہیں، اور اس وقت قیادت دی گئی ہے اچھا گرے صاحب کو، تو ڈیفینیٹلی مل کر فیصلے ہوں گے. اور اب تو دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی بھی تو تحریک اٹھنے والی ہے نا، وہ بھی آ رہے ہیں. اور میں نے سنا ہے بلکہ کنفرم ہے کہ جو مزدوروں کی تحریک ہے جو نجکاری کے خلاف نکل رہی ہے وہ کل سے شروع ہے. پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی حکومت میں بھی ہے، حکومت کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، ان کو بھی وہ خود جو ہے ان کے جو لیڈر ہیں منظور چودھری منظور صاحب